الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور مصروف بھی ہوں گے، کیونکہ آج چہلم کا دن ہے۔ پوری دنیا میں، نہ صرف ایران، پاکستان، ہندوستان، بلکہ پوری دنیا میں آج چہلم امام حسین علیہ السلام منایا جا رہا ہے، اور زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے پر بھی موجود ہے۔ دوستو، سوال آپ سب سے پہلے یہ کریں گے کہ بھئی اس دن کو اربعین یا چہلم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ لفظ چہلم نکلا ہے چہل سے، اور چہل کے معنی ہے 40، تو چہلم کے معنی ہوئے 40واں دن، اور اربعین بھی نکلا ہے اربع سے، وہی اس کے معنی ہوتے ہیں اربعین یعنی 40واں دن۔ تو بھئی کس چیز کو 40واں دن؟ کون سی بات ہو گئی کہ جس کا آج 40واں دن ہے؟ تو دوستو، آج سے بالکل 40 دن پہلے تھی 10 محرم الحرام، یعنی وہ دن کہ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کی سرزمین پر جام شہادت نوش کیا، اور اس دن کے بالکل 40 دن بعد ہے آج کا دن، یعنی چہلم کا دن۔ اور آج کے دن ہم چہلم امام حسین علیہ السلام کا مناتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، مجلس عزا میں شرکت کرتے ہیں، جلوس میں شرکت کرتے ہیں، یعنی ہر ممکن طریقے سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ ہے دوستو، چہلم کے ساتھ ایک اور بھی مناسبت ہے۔ آپ لوگوں کو ہم نے بتایا تھا نا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اور امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں خطبے دیے، تو پھر یزید نے لوگوں کے دباؤ میں آ کر مجبور ہو کر آپ لوگوں کو رہا کر دیا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے خود یزید کے ہی گھر میں مجلس عزا برپا کی۔ خواتین آتی تھیں، عورتیں آتی تھیں، ان کو پرسہ دیتی تھیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مجلس عزا کا آغاز کیا۔ پھر جب یہ قافلہ واپس اپنے وطن لوٹ رہا تھا تو عراق سے گزرا۔ قافلے والوں نے اپنے قافلے کے رہنما سے کہا کہ بھئی آپ ہمیں عراق سے اس مقام سے لے کر جائیں کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی کربلا سے گزارتے ہوئے چلیں۔ بی بی زینب، امام سجاد علیہ السلام اور ان کا پورا قافلہ، جو افراد جو باقی اب بچ گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، بہت سارے بچے تھے جو راستے میں شہید ہو گئے تھے، پھر قید خانے میں بھی شہادتیں ہوئی تھیں، تو یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ بچا ہوا قافلہ اب واپسی کے راستے پر ہے، اپنے وطن مدینے واپس جا رہے ہیں، اور راستے میں یہ لوگ گزرتے ہیں کربلا سے۔ گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کون تھے؟ شاید ان کا نام پہلے سے سنا ہوا ہے۔ تو دوستوں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کون تھے، وہاں پر کیوں موجود تھے، لیکن پروگرام کے بعد والے حصے میں۔ فی الحال ہم چلیں گے اور دیکھیں گے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زلزلہ۔ ایک روز خلیفہ اول کے دور حکومت میں شہر مدینہ میں شدید زلزلہ آیا۔ لوگ ہراساں اور مضطرب اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کچھ لوگ خلیفہ اول کے گھر گئے تاکہ ان سے مدد طلب کریں، لیکن وہ بھی دوسروں کی مانند وحشت اور اضطراب سے دوچار ہو گئے تھے۔ مدینے کی دیواریں زلزلے کی شدت سے گرنے کے قریب تھیں۔ آخرکار سب نے عافیت اسی میں جانی کہ سب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در دولت پہ جا کے پناہ لیں اور آپ ہی سے مدد طلب کریں۔ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک سے کسی قسم کے خوف اور وحشت کے آثار نمایاں نہ تھے، گویا کوئی حادثہ پیش ہی نہیں آیا۔ لوگوں نے عاجزانہ طور پر التجا کی اور چاہا کہ وہ ان کو اس عذاب الہی سے نجات دلائیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام شہر مدینہ سے باہر نکلے اور ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ لوگ بھی عاجز و لاچار حضرت علی کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے اور پریشان و مضطرب نگاہیں آپ پر جمائی ہوئی تھیں۔ اب تک زمین میں زلزلے کے آثار باقی تھے۔ اس حال میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے زیر لب کچھ فرمایا اور اپنا دست مبارک زمین پر رکھا اور فرمایا، کیا ہو گیا ہے؟ پرسکون ہو جا،
पुरसुकून। कुछ देर बाद जमीन ठहर गई। तमाम लोग हैरान और मुताज्जिब हो गए। आपने लोगों की तरफ रुख किया और पूछा, क्या मेरे इस अमल पर हैरान हो? सब ने कहा हाँ। फिर इमाम ने बुलंद आवाज में फरमाया, जान लो और आगाह हो जाओ کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کے بارے میں خداوند نے قرآن نے فرمایا۔ آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے حکم دیا ہوگا۔ پھر مولا علی نے فرمایا، اے لوگوں جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ میں ہوں جو قیامت کے دن زمین کی خبروں کے متعلق سوال کروں گا۔ اس وقت زمین لوگوں کے اعمال کی مجھے خبر دے گی۔ دوستو آج اربعین کا دن ہے اور ہم آپ کو بتا رہے تھے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام سنا ہوا ہوگا یقیناً، کیونکہ ہم جب بھی حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو شروع میں آتا ہے روی ابن جابر ابن عبداللہ انصاری، کیونکہ حدیث قصہ کے راوی یہی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ تو جب بی بی زینب، جناب سجاد علیہ السلام اور یہ قافلہ پہنچتا ہے کربلا میں تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بھی ساتھ ساتھ کربلا میں پہنچتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی قبر کے سب سے پہلے زائر ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری وہاں پر بنی ہاشم کے کچھ جوانوں کے ساتھ اور اپنے کچھ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ جناب زینب، امام سجاد علیہ السلام اور خاندان امام حسین علیہ السلام کا جو اب واپس اپنے وطن کی طرف جا رہا تھا اور کربلا میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے ملتے ہیں یہ سب لوگ، تو خوب گریہ و زاری کرتے ہیں، روتے ہیں، غم مناتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں۔ یہ ہے تاریخ اربعین کی، کہ ایک تو یہ کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہے وہاں پر موجود تھے، پہلے زائر تھے۔ اربعین کا ہی دن تھا کہ جب بی بی زینب اور جناب سجاد علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 40واں دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اور دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسا کہ ہمیں ذکر آیا زیارت کا، جیسا کہ ذکر آیا زائر کا، تو ہم میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر چکے ہیں، جنہوں نے نہیں کی پروردگار انہیں بھی موقع دے، توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پتہ ہے کیا دوستو، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بے انتہا اجر و ثواب۔ روایات میں ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، منادی آواز دے گا، صدا آئے گی کہ زائر امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ ایک جمع غفیر ہوگا، بہت سارے لوگ ہوں گے جو آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم ہیں زائر امام حسین علیہ السلام۔ سارے وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے زندگی میں زیارت کی ہوگی، تمام لوگ آئیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ پروردگار کے سوا کوئی بھی وہ تعداد نہیں جانتا ہوگا۔ پھر پروردگار ان سے کہے گا کہ تم نے جو ہے وہ کس کے لیے زیارت کی؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مولا علی کو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو، ان کے فرزند کا پرسہ دیں، اور ہم نے ان کی محبت میں، ان کے مصائب پر رونے کے لیے ہم نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ پھر سے آواز آئے گی کہ چونکہ تم نے ان کی محبت میں زیارت کی تو تم اب ان کے ساتھ ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ تمام لوگ جو زائر امام حسین علیہ السلام ہوں گے اب ہاتھ پکڑیں گے ائمہ معصومین کا، جناب سیدہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ لوگ سب ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ وعدہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا تھا کہ جب تک میرے بیٹے کے زائرین نہیں آ جائیں گے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اس طرح سے وہ وعدہ پورا ہو جائے گا اور تمام زائرین امام حسین علیہ السلام جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دوستو یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی، کہ جو لوگ زائر امام حسین نہیں بن سکتے، زیارت نہیں کر سکتے، وہ لوگ کیا کریں؟ تو اس کا بہت آسان حل ہمارے ائمہ معصومین نے ہمیں بتایا ہے اور وہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے، لیکن پروگرام کے بعد والے حصے میں۔ پہلے ہم دیکھیں گے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ، واپس آئیں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے زیارت امام حسین علیہ السلام کا آسان طریقہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
دوستوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ بچوں، آج آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک فوم سمجھ لیں اسے، جس سے برتن وغیرہ دھوئے جاتے ہیں۔ جب یہ گھر میں تھوڑا پرانا ہو جائے تو آپ اپنی امی کی اجازت سے اسے لے لیں۔ یہ گول کلر کا ہو، اگر گول کلر کا شیپ ہوگا تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اب یہاں میں نے ایک سبز کلر کا گتا لے لیا، یہاں پر کچھ چیزیں اور چپکائیں گے اور ایک خوبصورت سی چیز آپ کے لیے آج ہم بنائیں گے۔ اب میں نے یہاں پیلے کلر کا ایک گتا لے لیا ہے۔ اب کیا بنا رہے ہیں ہم اس سے؟ آج ہم آپ کو اس گول کلر کے فارم سے سورج مکھی کا پھول بنانا سکھا رہے ہیں۔ ابھی جو زرد آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں گتا، تو کیونکہ سورج مکھی کے پھول کی پتیاں زیادہ ہوتی ہیں تو ہم اس سے سورج مکھی کے پھول کی پتیوں کا شیپ ایک یہاں بنا لیں گے اور اس کو قینچی کی مدد سے کاٹنا شروع کریں گے۔ جب آپ اسے کھولیں گے تو دیکھیں اس شیپ میں کٹ جائے گا۔ اب اسے ہم طے کریں گے، طے لگا کر اس کے اوپر اسی شیپ کی پتیاں کاٹ لیں گے۔ کیونکہ پتیوں کی تعداد زیادہ ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ اس پہ رکھ کر اس طرح سے پین کی مدد سے اسی شیپ کو اس پہ ڈرا کر لیں۔ جب بھی آپ نے بنا لیا شیپ اس کا تو پھر قینچی کی مدد سے آہستہ سے کاٹنا شروع کریں۔ یہ اس شیپ میں پتیاں کٹ رہی ہیں۔ یہاں پر تھوڑا اور ہاں، یہ آپ دیکھیں کتنی ساری پتیاں ایک بار ہی میں کٹ گئیں۔ دیکھا آپ نے کتنا آسان تھا۔ اب آپ ایک پینسل لے کر اسے تھوڑا اس شیپ میں لے آئیں، تھوڑا اپنا انگوٹھا دبا کر اس پہ اسے تھوڑا راؤنڈ شیپ دے لیں۔ اب لوشن کی مدد سے اس فارم کے پیچھے ہم نے اسے پتیوں کو چپکانا شروع کر دیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پچھلا حصہ ہے اس کا، اس طرف لوشن لگا کر تو پتیوں کو چپکانا شروع کر دیا۔ پتیوں کو بھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، بالکل راؤنڈ شیپ میں آ گئی ہیں یہ پتیاں۔ اس طرح سے ہم نے نزدیک پوری پتیاں اس کی لگا دی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے بھائی۔ ارے واہ، اتنی ساری پتیاں، بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک دو کچھ میں نے لال کلر کی پتیاں بھی لگا دی کہ تھوڑی سی پھول میں خوبصورتی آ جائے۔ یہ فی الحال میں یہاں تک یہ ہمارا پھول تیار ہو گیا کہ تھوڑی سی ہم نے سے پتیاں لگا دی ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ کہیں جگہ خالی رہ گئی ہو تو اور بھی تھوڑی بہت کچھ پتیاں کاٹ کے تو اس خالی جگہ کو بھی پور کر لیں۔ یہ اس طرح سے جتنی پتیاں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ہمارا پھول خوبصورت لگے گا۔ یہ لال پتیاں بھی میں نے یہاں لگا دی اس طرح سے، اور ہاتھ سے تھوڑا اس کو دبا دیا کہ اچھی طرح سے چپک جائے۔ اب جو ہم نے پہلے گرین کلر کا گتا لیا تھا، پھول کے پچھلے حصے میں نے لوشن لگا کے اس گرین گتے پہ اسے چپکا دیا ہے یہاں پر۔ اب یہاں میرے پاس کچھ گھر میں جو پرانے بٹنز تھے یا نگینے یا بٹن، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو، تو لوشن کی مدد سے جو خالی حصہ ہے اس گتے پہ چپکا دیں اس طرح سے ایک ایک کر کے۔ یہ نہیں چپکا تو میں نے کہا تھوڑا اس پہ دوبارہ لوشن لگا دیا جائے اور اسے ہاتھ سے دبا دیا میں نے یہاں۔ اب یہاں میں اس کی پچھلی طرف تاگا بھی لوشن کی مدد سے لگا دوں گی کہ یہ آپ کا ایک اچھا سا فریم کمرے میں لٹکانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے دو سروں کو میں نے گوند کی مدد سے یہاں چپکا دیا۔ اچھی زیادہ مضبوطی سے چپکنے کے لیے آپ اس کے پیچھے بھی دو چھوٹے چھوٹے سے گتے کاٹ کر لوشن کی مدد سے چپکا سکتے ہیں۔ یہ اس طرح سے کہ اس کام میں ہمارے
मजबूती आ जाए कि आपका तागा ना निकल पाए। ये आप देख रहे हैं को दोबारा मैंने यहाँ पर लोशन लगा लिया कि ये यहाँ पर इससे भी मैंने हाथ से प्रेस कर दिया। ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा सनफ्लावर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब आप इस छोटे से जो हमने नगीने या बटन्स वगैरह लगाए थे तो उस पर चाबी वगैरह भी टांग सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को हम रोज़ाना अंजाम दे सकते हैं। हमें थोड़ा सा तारीख को देखना पड़ेगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था सूदा। एक दफ़ा होता ही है कि उसकी मुलाकात इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से नहर के किनारे होती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि ए सूदा, क्या तुम रोज़ हमारे जद की ज़ियारत करते हो? सूदा कहता है कि नहीं है फ़र्ज़ंदे रसूल, रोज़ तो नहीं कर पाता। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम दोबारा उससे पूछते हैं कि ए सूदा, क्या तुम हर जुमे को हमारे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हो? सूदा कहता है नहीं ए फ़र्ज़ंदे रसूल, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे घर और हरम मुतहर में बहुत ज़्यादा फ़ासला है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फिर इससे पूछते हैं कि क्या तुम महीने में एक बार हमारे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हो? कहता है नहीं है फ़र्ज़ंदे रसूल, नहीं हो पाता। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फिर पूछते हैं कि क्या साल में एक बार तुम ज़ियारत कर पाते हो? सूदा परेशान हो जाता है, कहता है ए फ़र्ज़ंदे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत मुश्किल है, साल में एक दफ़ा तो नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2-3 सालों में एक दफ़ा मैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चला जाता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए सूदा, तुमने किस कदर जफ़ा किया, तुमने किस कदर जुल्म किया, किस कदर जफ़ा की। हज़ारों फरिश्ते परेशान हाल हमेशा ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बने रहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आते रहते हैं। अब सूदा पूछता है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कि ए फ़र्ज़ंदे रसूल, आप ख़ुद ही बता दीजिए कि मैं किस तरह से आपके जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए सूदा, जब भी तुम चाहो कि मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो तो अपने घर की छत पर जाओ, आसमान की तरफ निगाह करो, दाएं देखो, बाएं देखो और फिर कहो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब मिलेगा और गोया इस तरह से होगा कि तुमने एक हज और एक उम्रा अदा किया हो। तो बच्चों, अगर हम भी चाहते हैं कि हम रोज़ाना बल्कि दिन में कई बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर पाएँ तो हमें भी चाहिए कि हम इसी तरीके पर अमल करें। छत पर जाएं, दाएं देखें, बाएं देखें, आसमान की तरफ निगाह करें और वही जुमले कहें कि अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हमने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से हम ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बन सकते हैं। रोज़ाना नहीं बल्कि दिन में कई बार इस तरीके से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकते हैं। चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, वापस आएंगे और फिर हम आपको बताएंगे अपना ईमेल एड्रेस। हमारे साथ रहिएगा। और इमाम हुसैन।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پیارے بچوں، آج بھی آپ لوگ انشاءاللہ کے تیار ہوں گے آج کی کہانی سننے کے لیے. جی پیارے بچوں، آج کی کہانی کا تعلق بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے اور ان کے گھرانے سے ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ مطہر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، کچھ صحابہ تشریف لائے تھے اور کچھ مشورہ وغیرہ کرنا چاہتے تھے، کچھ باتیں ان کو کرنی تھی. آپس میں کچھ میٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی اور اس کے بعد اٹھ کر ان کو اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہونا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور دروازے تک تشریف لائے تاکہ اپنے مہمانوں کو خدا حافظ کہیں. جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی نگاہ امام حسین علیہ السلام پر پڑی، جو کہ وہیں پر اپنے نانا کے گھر کے سامنے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول تھے. جب رسول خدا کی نظر اپنے نواسے پہ پڑی تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے چاہا کہ اپنے نواسے سے جا کے تھوڑا سا کھیل لیں. امام حسین علیہ السلام نے بھی جب اپنے نانا کو دیکھا تو ان کو بھی شرارت سوچی. چھوٹے سے تو تھے ہی، ان کا بھی جی چاہا کہ میرے نانا میرے ساتھ کھیلیں. رسول خدا نے اپنے دونوں بازو کھولے، آغوش میں اپنے نواسے کو لینا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر دوڑتے جا رہے تھے. جو چاہتے تھے کہ میرے نانا میرے پیچھے پیچھے آئیں اور ایک کھیل شروع ہو جائے، لیکن رسول خدا چاہتے تھے کہ اپنے نواسے کو اپنی آغوش میں لیں. اسی طرح صحابہ بھی کھڑے دیکھ رہے تھے یہ منظر. رسول خدا ان کے پیچھے پیچھے اور امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے جا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے. آخرکار رسول خدا بھاگے آگے کی طرف اور تیزی سے اپنے نواسے کو آغوش میں لیا اور اسے بوسے دینے لگے اس کے لبوں، آنکھوں اور چہرے پہ. صحابہ یہ منظر دیکھ کے بڑے حیران بھی ہو رہے تھے، کیونکہ پیارے بچوں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عام طور پر والدین اپنے بچوں سے اس طرح کا پیار نہیں کیا کرتے تھے. اور کئی صحابہ کے لیے تو بالکل ہی یہ منظر عجیب تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کئی ماشاءاللہ ان کے جو بچے ہوا کرتے تھے، کم از کم 4 5 6 سے زیادہ بچے ہوتے تھے، اور ان میں سے کسی کو بھی وہ کم از کم بوسہ نہیں دیتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو بوسہ دینے کے بعد ظاہر ہے کہ چھوڑ دیا، اور وہ بھی امام حسین بھی چلے گئے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے لگے، ہنسنے مسکرانے لگے. اور امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی کہ جیسے آپ نے کچھ جیتا ہو. اور آپ اپنے صحابہ کی طرف آئے اور ان کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئے. اور صحابہ کے لیے یہ منظر بڑا عجیب تھا اور وہ بھی وہاں سے خدا حافظ کر کے چل پڑے تاکہ جا کے باقی صحابہ کو آج کا جو یہ منظر انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے رسول خدا اپنے نواسے کو بوس رہے تھے. اور وہ تو خیر جانتے ہی تھے کہ رسول خدا سارے بچوں سے بے حد پیار کرتے ہیں. اس طرح سے بات پھیلتی چلی گئی کہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے رسول خدا اپنے نواسے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ان کو آغوش میں لینے کے لیے اور ان کو پیار کرنے کے لیے. تو پیارے بچوں، انشاءاللہ کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور میں یہاں آپ لوگوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی معلومات میں اضافہ تب بھی ہوگا کہ آپ خود سے بھی کچھ کہانیاں پڑھیں، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ آئمہ کی زندگی کی کہانیاں، ان کی کتابیں خریدیں، لیں کہیں سے اور ان کو پڑھیں اور اپنی معلومات میں، اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں. انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ کہانیوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. تو پھر اگلی کہانی تک اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. دوستو، آپ نے یقیناً آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا طریقہ، کہ جس کے ذریعے سے ہم دن میں کئی مرتبہ زائر امام حسین علیہ السلام بن سکتے ہیں. ہمیں ای میل کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے roshansetare@tv.ir. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے موضوع، ایک نئے پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.